جگہ شدہ اور ان کے مولوی اس کو متبع ہے نہ ہی بڑا جی یہ متبع انہوں نے ہر زبان بولنے والے رکھے ہیں. آج کل وہ متبعوں کے پیس بہت زیادہ سرکولیشن. لوگوں کو باتیں کرنے سے پہلے میں اپنا ایک ذاتی تجربہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ میں نے واٹس ایپ سے لکھا بھی تھا. جب آپ روضہ شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، اس کا تھوڑا سا نقشہ آپ کے سامنے میں بناؤں تو یہ مسجد نبی کا مین حال ہے پرانا، جسے ریاض الجنہ دیکھا. شہنشاہ انبیاء کے زمانے میں جو مسجد تھی وہ جگہ ریاض الجنہ جگہ ہے. اس کے ہم قبلے کی طرف لوگ کے کھڑے ہوں گے، اس کی دائیں جو ہاتھ ہے وہاں پہ تھوڑا سا ممبر مار گئی، اور جو بائیں ہاتھ ہے اس کا اگلا حصہ وہ شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس ہے، اور اس کا پچھلا حصہ وہ پاک گھر ہے جس کا دروازہ آج تو دروازہ بند کیا ہوا مجھے، لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں گے نا تو دروازے کے اوپر جو گھاٹ بنے وہ ابھی بھی نشانی کے طور پہ موجود ہے. انہوں نے آگے وہ ریسٹن آگے قرآن پاک کر. اب یہ مسجد نبی، یہ ریاض الجنہ، یہ اگلا حصہ روضہ پاک ہے، یہ پچھلا حصہ پاک مختومہ کا گھر ہے. یہ جو حصہ ہے یہاں پہ رستہ، اس رستے کے آگے دروازہ ہے، اسے باب جلدی ہے. اور یہ جو رستہ ہے یہاں پہ آپ لیفٹ پہ دیکھیں تو 3 جالی ہیں، ایک بڑی جالی ہے، 2 چھوٹی جالی. ٹھیک ہے، ان جالیوں کے آگے ایک بڑی سی کنجی اس کے اوپر ہر وقت شرطے کی ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں، متبع بھی ڈیوٹی پہ. کسی کو اس ایرس سارے بڑی سی گلی اس سے آگے آنے کی اجازت نہیں، کسی کو اس رستے میں کھڑا ہونے کی اجازت نہیں. کھڑا ہونا ہے تو 4-5 فٹ پیچھے رستہ چھوڑ کے کھڑے ہو جائیں، اور اگر آپ جالی کی طرف رخ کر کے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو آگے گے فوراً شرطے کی چھڑی آپ کے ہاتھ پہ آپ کا لگا شیر دعا کرنی ہے تو پھر وہ آرڈر کرتے ہیں کہ نہیں قبلے کی طرف منہ کرو، ہاتھ پر کرنے دعا کر لو، ذریعے اندر کی طرف اس کر کے دعا. میں ادھر سامنے والے پوائنٹ پہ کھڑا تھا، ہاتھ میرے نیچے تھے، دعا تو میں کیا کر رہا تھا لیکن ہاتھ تب نہیں. شفٹ چینج ہوئی، متبع کی جگہ دوسرے متبع آ گئے، چرتوں کی جگہ دوسرے چرتے آ گئے. اب آپ نے دیکھا تو ہوگا یہ عرب جب بھی ملتے ہیں ایک دوسرے سے کیا کرتے ہیں، ایک دوسرے کا ایسی وہ متبع نے منہ کو مڑا ہوا تھا، باقی جبریل سے باہر نکلا، میں نے باہر جا کے
رویل میں نے اسے کہا یار میں اتنی دور سے آیا ہوں اور میرے دل میں یہ حسرت تھی کہ میں اپنے پاک پیغمبر کے روضہ اقدس کی جالی کو چوموں گا، بوسہ دوں گا، انہیں مجھے بوسہ ہی نہیں دینے دیا، کیا مسئلہ؟ ارے شرک ہے۔ میں نے کہا جالی کو چومنا شرک ہے؟ ہاں شرک ہے۔ میں نے کہا ابھی تم اپنے دوست کو مل رہے تھے، اس کا منہ تم بھی چوم رہے تھے، وہ تیرا منہ بنا رہا یہ بوسے لینا شرک ہے تو تم شرک کیوں کر رہے تھے؟ شرک تو تم نے دونوں نے کیا۔ اب یہاں اس نے وہ جواب دیا جو بنو امیہ کا حصہ، اس بغیرت نے آگے سے کہا ہم دونوں زندہ ہیں، زندہ ایک دوسرے کا منہ چومنے شرک نہیں ہے۔ وہ شہنشاہ میرے مجھے وہ لفظ بھی نہیں نکلا، وہ اس لیے ان کی زری چومنا شرک ہے۔ یہ جو دو کلپس کی میں نے آپ سے بات کی ہے نا، ان میں سے ایک کلپ بھی کوئی مظفر مدنی ہے معلوم اس کا، اس نے یہی بات اردو میں کی ہے، اردو بولنے والا کسی نے اس سے سوال کیا، پاکستانی ہے بتا ہوئی نوجوان، اس نے اسے سوال کیا کہ یہ جو شہنشاہ یہاں کے زیور زمین بنے ہوئے ہیں وہ زمین کے نیچے زندہ ہیں یا زندہ نہیں ہے؟ تو وہ تو دوسرا لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ کیا مجھے تو وہ لفظ استعمال کرنا بھی نہیں لگا۔ اس نے آگے سے قرآن پاک کی ایک آیت کا ریفرنس دیا، اللہ کہتا ہے کہ تم بھی میت ہو اور یہ سارے بھی میت۔ تب اس آیت کا حوالہ دیں گے، پھر وہ آگے نقطہ بیان کرتا ہے کہ مجھے بتائیں کہ اس شہنشاہ کو غسل و کفن ملا تھا کہ نہیں ملا تھا؟ وہ کہتا ہے جی ملا تھا۔ ان کا جنازہ پڑھا گیا تھا کہ نہیں پڑھا گیا تھا؟ کہتا ہے جی پڑھا گیا۔ ان کو دفن کیا گیا تھا کہ نہیں کیا گیا؟ کہتا ہے جی کیا گیا۔ تو وہ آگے سے بڑے ویسے کہتا ہے کہ پھر ان کے زندہ ہونے میں کیا ثبوت باقی رہتا ہے؟ یہ زندہ نہیں ہے، اگر کوئی لفظ استعمال نہیں کر رہا ہوں، آپ نہیں بتا یہ ہوئی۔ آگے اس میں سچائی تسلیم کہتا بے شک وہ زندہ نہیں، لیکن اب یہاں پھر اس نے حضور کو کوئی ڈسٹنکشن نہیں کی، سارے انبیاء کے ساتھ میں کھڑا دیا کہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان ساروں کو جب زیر زمین محفوظ کیا جاتا ہے، دفن کیا جاتا ہے، تو ان کے جسم قیامت تک محفوظ رہتے ہیں، ان کے جسموں کو کچھ نہیں ہے۔ یہ اس نے اب میں نے اس کے نیچے نا ایک کمنٹ لکھ کے چھوٹا سا کتاب دیا، وہ بات بہت کریں۔ میں نے کہا قرآن پاک یہ کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ دیکھو جو اللہ کی راہ میں مارا گیا ہے اسے مردہ نہ کہنا، وہ زندہ ہے اور تمہیں اس کی زندگی کا شعور نہیں۔ اب میرے ذہن میں جو تصویر اس وقت آئی تھی وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آئے دن ہمارے فوجی جو ہیں
وہ مختلف جگہوں پہ شہادتیں پیش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس فوجی جوان کا جنازہ سب سے پہلے اس یونٹ میں پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے کور ہیڈ کوارٹر میں آتا ہے, وہاں جنازہ پڑھا جاتا ہے. پھر وہاں سے اس کے آبائی گاؤں میں جاتا ہے, وہاں اس کا جنازہ پڑھا جاتا ہے. پھر پورے فوجی اعزاز و اکرام کے ساتھ اس کو دفن کر دیا جاتا ہے. فوجی پریڈ بھی ہوتی ہے, اسلامی بھی ہوتی ہے, سارا کچھ ہوتا ہے. تو 3 دفعہ جنازہ پڑھا گیا, غسل دیا گیا, کفن دیا گیا, تابوت میں بند کیا گیا اور زمین میں دفن کر دیا. اب مولوی صاحب ہمت آئے تو کہہ دو کہ یہ مردہ ہے. جنازے بھی پڑے گئے ہیں, غسل و کفن بھی ہوا ہے, زمین میں دفنایا بھی ہے, کہو یہ مردہ نہیں کہے. کیوں؟ آگے فوجی ڈھنڈا. اور قرآن کی آیت موجود ہے کہ وہ شہید ہے, اس کو مردہ کہنا منع ہے, تو مردہ نہیں کہنا. بلکہ اللہ نے چیلنج فرما دیا کہ وہ زندہ ہے اور تمہیں اس کی زندگی کا شعور نہیں. ٹھیک ہے. ایک اور جگہ پہ خداوند عالم فرماتا ہے کہ وہ زندہ ہے اور میں اسے رزق دے رہا ہوں. میں اسے رزق دیتا ہوں. اب مجھے یہ بتائیں, کوئی غیر مسلم بھی شہید ہوا, کوئی مسلمان نہیں ہے, وہ اگر اپنے ملک کی خاطر جنگ کرتا ہوا مرا تو اسے آپ شہید ہیں نہیں کہیں گے. کیوں نہیں کہیں گے؟ شہادت اسلام کا حصہ ہے. شہادت اس کو نصیب ہوتی ہے جو شہنشاہ انبیاء کا کلمہ پڑھتا ہوں. اب میں اس سے یہ سوال کرتا ہوں کہ بغیرت جو اس شہنشاہ کا کلمہ پڑھ کے مارا جائے وہ تو ہمیشہ کے لیے زندہ رہا, اور خود یہ شہنشاہ ان کو تو زندہ ہی مانا. اصل میں سارا فساد جو ہے بنو امیہ کا پیدا کرتا ہے. بنو امیہ کی شہنشاہ انبیاء سے دشمنی پشتوں سے چل رہی تھی. دیکھیں, امیہ کی اور جناب ہاشم کی لڑائی آپس میں ہوئی. امیہ اور جناب ہاشم کا جھگڑا آپس میں ہوا اور یہ دشمنی نیچے چلی. اور جب شہنشاہ انبیاء سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا تو سب سے زیادہ مخالفت کرنے والے کون تھے؟ بنو امیہ. حضور کو پورے پاک خاندان سمیت بنو امیہ. شیب ابی طالب نے 2.5 سال جلا وطنی کے گزارے. یہ ظلم کنہوں نے کیا؟ بنو امیہ. اب یہ نہ دین میں کبھی لائیے گا کہ شیب ابی طالب میں جب یہ پاک خاندان تھا تو ان کے پاس ایسا نہیں ایسا پیسہ, لیکن اس پیسے سے مکے سے کوئی چیز خرید نہیں سکتے. کوئی مکے والا انہیں کوئی چیز بیچتا نہیں تھا. نتیجہ یہ کہ اس شیب ابی طالب میں کہ پاک خاندان اس وقت کھا کے گزارا. یہ بھی بنو امیہ کی دشمنی. اسی دشمنی میں, اسی شیب ابی طالب میں, اسی سوشل بائیکاٹ کے دوران پاک خلیفۃ اللہ حسین صلوات اللہ علیہ نے پردہ پسند کروایا. اب جب مخدومہ نے پردہ پسند کروایا تو اس وقت جو مقروض تھے پاک مقدمہ کے, جس کے احسان تھا پاک مقدمہ کا,
انہوں نے کہا کہ اس ظلم سے اس بات میں محکومہ کی شہادت ہوگی کہ نہ انہیں کھانے کو غذا ملی، نہ انہیں علاج کے لیے کوئی دوائی مل سکی۔ ختم کرے اس کو، فرمو بائیکاٹ ختم ہوا۔ لیکن ختم ہوا تو پھر مولا میر کائنات کے بابا جان ان کا وصال ہو گیا، اور ان دو وصالوں کو شہنشاہ انبیاء نے اتنا دل پہ لیا کہ فرمایا کہ یہ سال غم کا سال، عام الحزن، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انہوں نے سازش کی کہ شہنشاہ کو نعوذ باللہ شہید کریں گے، ہجرت ہوگی، مدینے تشریف لے آئے۔ مدینے میں مالک نے ان کے لیے بہت سے انتظامات پہلے سے کرا۔ اب یہ سوال میں نے آپ سے ایک دفعہ پہلے کیا تھا، اس کا جواب بھی دیا۔ سوال کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کسی کو جواب یاد ہے کہ نہیں۔ اس شہنشاہ انبیاء کو مدینے تشریف لائے ہیں بیسط کے 13 سال بعد، 13 سال مکے میں گزارے، پہلی دفعہ تشریف لا رہے ہیں۔ مدینے کا اس وقت نام یثرب۔ تو سوال میں نے آپ سے یہ کیا تھا کہ یثرب والوں کو حضور سے اتنی محبت کیوں ہو گئی کہ وہ 3 دن سارا دن چھتوں پہ چڑھ کے راستوں میں کھڑے ہو کے حضور کا انتظار کرتے رہے استقبال کرنے۔ حضور تو پہلی دفعہ آ رہا ہے، تو حضور کا یہ تعارف یثرب والوں کو کس نے کروایا؟ یہ کہہ رہا سوال، میں نے جواب بتایا تھا سکندر بھائی، کسی کو بھی یاد؟ یہ ساری محنت جناب ابوذر، اس میں آپ اس وقت میں نے آپ کو ساری تفصیل سنائی تھی، بھول گئے آپ، ابھی اس کے زیادہ بات نہیں کری، ٹھیک ہے۔ اب جس ابوذر نے یثرب والوں کے دلوں میں شہنشاہ انبیاء کی محبت ڈالی، اس ابوذر کے ساتھ بنو امیہ نے کیا کی؟ کس بات کی سزا دی؟ دیکھا نا، پہلے تیسری خلافت کے زمانے میں ابوذر کو جلاوطن کر کے دمشق بھیج دیا گیا، اور انہوں نے دمشق سے کہا گیا کہ اس کو اتنی سزا دو کہ یہ مر گئے۔ لیکن جناب ابوذر لوگوں میں اتنے مقبول ہو گئے کہ خود کو خط لکھنا پڑا کہ بھاجی اپنا بندہ آپ سنبھالو ہے کہ میرے لیے شیدت بننا ہے۔ تو پھر یہاں سے خط گیا کہ اچھا ایسے طریقے سے بھیجو کہ مدینہ پہنچنے سے پہلے مر گئے۔ تاریخ کے لفظ ہیں، اہل سنت کی تاریخوں میں یہ لفظ ہے کہ حاکم شام نے جناب ابوذر کو ایک اونٹ کے اوپر اتنا تک کے باندھا کہ دمشق سے مدینے تک رسیاں کھولیں گی، اور جب مدینے کو اونٹ پہنچا تو جناب ابوذر علیہ السلام کے بازو، سینہ، شکم اور ٹانگیں، ان کا سارا گوشت پھوٹ۔ تو آج جو صحابہ بھی عزتوں کے نعرے لگاتے ہیں، ان کو ابوذر ساتھی نظر نہیں آتا۔ تم نے مدینے جا کے جتنی عیاشیاں کی، ان عیاشیوں کا سبب کون تھا؟ تمہارا محسن کون؟ ابوذر۔ لیکن ابوذر کے لیے تم بات کرنے کے لیے تیار نہیں، کیوں؟ اس لیے تو اہل بیت سے محبت کرتا ہے۔ میں نے جناب ابوذر کا ایک جملہ آپ کو سنایا، پھر سناتا ہوں، گفتگو نے آگے چل کے یہاں جڑ جانا۔ جب واپس آئے نا شام سے، تو کچھ عرصہ بعد
تو سب علاج میں لگ گیا. ابھی پورے صحت یاب نہیں ہوئے تھے کہ حاکم نے، مدینے والے حاکم نے آرڈر جاری کر دیا کہ کس کو شہر بدل دیا جائے، مدینے سے نکال دیا جائے اور ربضے کے صحرا میں چھوڑ دیا جائے. اس حکم کے بعد اگر کوئی ابو ذر کو ملے نا تو قتل کر دیا جائے. یہ آرڈر جاری ہے. ہاں میرے کائنات کے اندر سارے شہزادے ساتھ لیے، اپنے سارے غلام نوکر طیبت مند سب ساتھ لیے اور ابو ذر کے گھر ایک پورا دل سے گئے. جناب ابو ذر، ان کی اہلیہ، ان کا ایک بیٹا، ان کی ایک بیٹی، ایک غلام. غلام کا نام پتا کیا ہے؟ جناب جون. جون یہ مولا میرے کائنات کے غلام تھے. مولا نے گفٹ کیا ہوا تھا جناب ابو ذر. اب یہ قافلہ جا رہا ہے. جناب ابو ذر، ان کی اہلیہ، ان کا بیٹا، ان کی بیٹی اور جناب جون. پورا گروپ تھا مولا میرے کائنات لے کے گئے. وہ سارا گروپ جناب ابو ذر کو مدینہ سے 5 میل باہر تک سی آف کرنے، ایک منزل باہر. وہاں پہ جب سی آف کرنے لگے تو مولا میرے کائنات نے فرمایا ابو ذر کوئی وصیت ہے تو کرو. میں جانتا ہوں کہ اب تمہاری ہماری ملاقات نہیں ہوئی، وصیت کرو. اب جناب ابو ذر وصیت کے لیے وہ جتنے مولا کے چاہنے والے ساتھ تھے ان سے مخاطب رہے اور مخاطب ہو کے یہ جملہ فرماتے ہیں، او میرے مولا کے چاہنے والوں، میں تمہیں اس شہنشاہ کے لیے وصیت کرتا ہوں. دیکھو کچھ ہو جائے ساتھ نہیں چھوڑ، کچھ ہو جائے ساتھ نہیں چھوڑ. اگلا جملہ حسین جی دھیان نہ کرتا. جناب ابو ذر فرماتے ہیں دیکھو میں تم کو وہ راز بتاتا ہوں جو میں نے سینے میں محسوس کر کے چھپا کے رکھا ہوا. یہ جو تم کلمے میں پڑھتے ہو نا لا الہ الا اللہ، یہ اسی شہنشاہ کے لیے اب جب میں نے برٹش لائبریری میں ایک کلمی نسخہ تھا کسی عرب کا لکھا ہوا، اس میں جب یہ پڑھا بڑی مشکل سے مجھے اس لائبریری کے ریفرنس سیکشن میں ایک دن گزارنے کی اجازت ملی. تو پہلا گھنٹہ تو میں نے صرف ٹائٹل پڑھنے میں لگا رہا کہڑی کتاب پڑھنی. جناب ابو ذر ایک کتاب میں پڑھوں اس میں یہ جملہ لکھا ہوا. میرے ذہن میں ایک سوال ہے. میں نے کہا میں اپنے دل میں یہ سوچتا تھا کہ وہ جو حدیث پاک ہے کہ اے سلمان اگر ابو ذر کو پتہ چل جائے کہ تیرے دل میں کیا ہے تو مجھے قتل کر. میں یہ سمجھتا تھا کہ سلمان مولا کو خدا مانتا ہوں اور ابو ذر نے کہنا مشرک مان. جب یہ جملہ پڑھا تو پھر میں سوچ میں ڈوب گیا اور یہ خدا تیری منن دیا ہے سلمان کی مندر سلمان کی مدد. تو وہاں بات کر لیجیے گا یقین کروں مالک نے دسیا بھی نہیں دیا نہیں تو میں ڈالنا بھی جسے نہ کتنے دس دیتا چار ایک اور ہے جنہوں نے کان سے آواز ماری جا سکتا. اب جو جناب ابو ذر نے فرمایا اس کی تصدیق 8ویں شہنشاہ نے
کیسے کی، ان الفاظ میں کی، یہ سمجھ نہیں پا۔ مولانا کے کائنات کی ایک حدیث پاک ہے، مولانا فرماتے ہیں کہ لوگ علم کو روایت کرتے، یعنی ایک تو تمہیں یہ داستان یہ روایت کرتا، لوگ علم کو روایت کرتے ہیں، اس پہ غور و فکر نہیں کرتے۔ میں نے پچھلی دفعہ آپ کو یہ حدیث سنائی تھی کہ مولانا فرماتے ہیں کہ 1000 روایت پڑھنا ایک طرف اور ایک قرائت کرنا اس سے افضل ہے۔ اب قرائت میں نے آپ سے سمجھایا ہے یاد قیاس نہیں کرنا، کسی کے باتیں قرائت یہ ہوتی ہے آپ قرآن کی کسی آیت یا کسی پاک حدیث کو سمجھنے کے لیے قرآن پاک کی دوسری آیات اور دوسری احادیث کی مدد اور کسی نتیجے پہ پہنچے۔ کیوں؟ دیکھیں پاک خاندان نے بہت سے رازوں کو پرزے کر کے چھپایا ہوا، کوئی بات یہاں لکھ دی ہے، 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 چھوڑ دیا ہے۔ جو صاحبان شعور ہوں گے وہ خود ہی سارے نقطے ملا کے تصویر بنائیں، ہوتا نا ڈاٹس کو ملائیں اور تصویر بنا لیں۔ یہ سسٹم قرآن پاک میں اللہ نے بھی پسند بنایا، حدیث میں وہاں خاندان میں بھی پسند، ٹھیک ہے۔ اس سسٹم کے تحت آیت اور حدیث کو سمجھنا جو ہے اس کو قرائت ہے۔ دلاور شدید سن رہے ہو نا، کی کہنے نا قرائت، ٹھیک ہے۔ یہ میں آپ کو 3 احادیث سناتا ہوں، پھر آپ دیکھوں گا قرائت کسی آپ کا کر لو گے، نہیں ہو جائے گی، ہونی چاہیے گی انشاءاللہ۔ آئیں گے جوڑ کر کے سمجھاؤں گا سارے تو صبح ایک مثال دے دیں، مثال یہ نہیں چاہیے کر کے پڑھنی چاہیے تاکہ ماں کو بھی یاد ہو۔ کدھر کرنا گیا مثال چاہیے پڑھ مثال آپ نے دھیان سے دیکھیں، ٹھیک ہے۔ اب 3 نوٹ کس کے ہاتھ میں ہے؟ علی حسن کی۔ دوسرا کس کے ہاتھ میں ہے؟ ثاقب۔ تیسرا کس کے ہاتھ میں ہے؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ علی حسن اور ثاقب کے ہاتھ میں جو نوٹ ہے وہ آپس میں برابر ہے؟ کہہ سکتے ہیں۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو ثاقب کے ہاتھ میں ہے وہ خرم کے ہاتھ میں نوٹ کے برابر، وہ آپ میتھ کا کال کرتے ہیں نا، A is equal to B and B is equal to C، تو آٹومیٹیکلی کیا ہو گیا؟ C is equal to A۔ تو اگر علی حسن کا اور ثاقب کا نوٹ برابر ہے اور ثاقب کا اور خرم کا نوٹ برابر ہے
تو خرم اور علی حسن کا نوٹ آٹومیٹکلی برابر ہو جائے گا نا، وہ برابر ہی ہے نا، ٹھیک ہے بھائی یہ دین میں رکھنا ہے لوگوں کے نو لکھا سو اے اکول ٹو بی تو بی اکول ٹو سی سمجھ جا پہلا کبھی کبھی صحیح تو ہونا نقصان ہی برداشت پہلے اس کا ماحول آپ کو سناتا ہوں ماحول کیا ہے۔ مامون الرشید لوگوں نے اپنی سیاسی چال کے طور پہ مولا والی خراسان علیہ السلام کو اپنا جانشین بنانا، ولی عہد بنانا۔ سیاست کیا تھی اس میں؟ خاندان کی محبت نہیں تھی، سیاست یہ تھی کہ ایران میں سارے شیعہ ہیں اور مامون کی ماں غیر عرب، وہ عرب ماں کا بیٹا نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اس لیے ہارون الرشید نے اپنی حکومت کو دو حصے کر دیے، ایک حصہ زبیدہ کے بیٹے کو دے دیا، وہ چونکہ ماں عرب کی تو اس کو دارالخلافہ بغداد دے دی، مامون کی ماں چونکہ غیر عرب تھی تو اس کو ایران میں کیپٹل بنا دیا کہ تیرا دارالخلافہ ایران میں، مرو شہر کا نام تھا، مرو میں کیپٹل بن گیا۔ اب چونکہ شیعہ علاقہ ہے تو شیعوں کی ہمدردیاں چاہیے، اس نے شیعوں کے امام کو اپنا ولی عہد بنا اور پوری شان و شوکت کے ساتھ مولا کو لے کے مرو کی طرف آ رہا۔ رستے میں ایک شہر آتا نیشا پور کا، یہ زائرین نے زیارت کی تھی اور یہ ادھر چشمہ بھی جی فروزہ، ہاں نیشا پور کے فروزہ بھی نشی۔ اب جب نیشا پور پہنچی میرے شہنشاہ کی سواری تو وہاں کے شیعہ دیوانوں کی طرح مولا کی سواری کے چاروں طرف جمع ہو۔ مولا اپنے منہ کے اوپر وہ محمل بنا ہوا ہے، محمل میں شہانہ سرپوش لگے ہوئے، اس محمل میں شہنشاہ تشریف فرما کو ہزاروں، ایک روایت میں 30,000 کی بھی لگی ہے، 30,000، ایک روایت میں لاکھ بھی لکھی ہے، لوگ ہاتھ میں کاپی قلم پکڑ کے مولا کے ساتھ چل رہے اور عرض کر رہے تھے کہ مولا ہمیں کوئی حدیث بتا۔ جی اب جب یہ مجمع سارا حدیث لکھنے کے لیے آمادہ ہے تو وہاں پہ میرے شہنشاہ لجپال نے اپنی ہماری کا پردہ ہٹایا اور لوگوں سے فرمایا ایک حدیث لکھ، فرماتے ہیں یقول، فرمایا سمعت اللہ عز و جل یقول، اللہ عز و جل نے یہ فرمایا لا الہ الا اللہ، کس نے؟ لا الہ الا اللہ ایک الہ، ومن دخل اس نے امن من عذاب، جو اس قلعے میں داخل ہو جائے گا اسے عذاب سے نجات مل جائے گا۔ یہ کہا، پردہ گرایا اور تھوڑا سا آگے چل کے پھر پردہ اٹھایا اور پھر فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کو اس نے
ومن دخل حصنی امن من حساب پہ شرط ہاں اور شروع کیا کہ لا الہ الا اللہ وہ کلمہ ہے تو ایک قلعہ ہے، جو اس قلعے میں آئے گا وہ عذاب سے امان پالے گا، لیکن اس کی کچھ شرطیں کہ ہر کوئی لا الہ الا اللہ پڑھ کے عذاب کو بچے گا نہیں، کوئی شرطاں یہ ہے کہ شرط ہاں اور شروع کے ہاں وہ انام ان شروع کے ہاں ان شرطوں میں سے ایک میں نہیں ہوں اللہ لا الہ الا اللہ کہنا جان نہیں رکھی ہے، شرط یہ اپنے زمانے میں امام نہیں ہوگا۔ اب اسی روایت کو میں اس کا اگلا حصہ تھوڑا ٹھہر کے پڑھتا ہوں، لیکن دوسری روایت پہلے سنا دیتا ہوں۔ اس کے راوی کون ہے؟ خود میرے زمانے کے باپ ہیں، کیا اور اپنے آبائے طاہرین کی، اپنے بابا پاک سے، اپنے دادا جان اور حتی امیر کائنات اور شہنشاہ انبیاء تک کا سلسلہ اس روایت کا بیان فرمانے کے بعد فرماتے ہیں قال اللہ سید السادات عز وجل، اس اللہ نے فرمایا جو سیدوں کا بھی سردار ہے۔ ہم یہاں لفظ سید السادات کو اس ایسے زمانہ نے سید السادات کا لفظ کس نے کے لیے استعمال کیا؟ اللہ بھی اللہ، ٹھیک ہے۔ قال اللہ سید السادات عز وجل، کیا فرمایا اللہ نے؟ سید السادات نے کیا فرمایا؟ انی انا اللہ، میں اللہ۔ یہ وہ کلمہ ہے جو قرآن میں بھی موجود ہے۔ کس واقعے پہ ہے؟ جب موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمائی گئی اور اس پودے سے آواز آئی، موسیٰ نے کیا کیا؟ فوراً اس پودے کو سجدہ کر دیا۔ کیوں؟ یہ نہیں دیکھنا کہ پودا ہے، موسیٰ نے پودے کو سجدہ نہیں کیا، موسیٰ نے اس کو سجدہ کیا جو بول رہا ہے۔ کیا ہمارا انی انا اللہ، یہاں شہنشاہ نے بھی فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے انی انا اللہ لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ جس نے اس توحید کا اقرار کر لیا دخل اس میں، وہ قلعے میں داخل ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب دو لفظ استعمال ہو گئے، ایک لا الہ الا اللہ اسمی اور ایک لا الہ الا اللہ جو ہے انی انا اللہ، اور یہ توحید ہے۔ دو چیزیں ہوگی، یہ نوٹ زیادہ ہے واپس بھی آئے